السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مولانا نور الحسن صاحب بخاری مرحوم تحریر فرماتے ہیں، اور راقم الحروف نے بھی یہ واقعہ خود حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی زبانی سنا کہ خیر المدارس جلندر کے جلسے میں شریک تھے۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہجے میں فرمایا، انسان تو ہو اور بھوک بھی تو لگتی ہے نا۔ یہ کہہ کر خود اٹھے، اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھایا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپتا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ جی میں تو بھنگی ہوں، شاہ جی میں بھنگی ہوں۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی نے خود لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی رحمت اللہ تعالی نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا خود کھا لیا شاہ جی نے۔ اس طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی شاہ جی نے خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک بچہ تھا لے کر آیا اور کہا، شاہ جی اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اور میاں بیوی دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جگر نے کیا خوب ہی کہا تھا، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے تھے اللہ والے۔ ہر ظالم کے لیے عبرت۔ دوستو، جنرل محمود شیت خطاب نے کہا کہ 1972 کی گرمیوں کے دوران میں مجھے میرے امراض نے بیروت کے ایک ہسپتال میں طبی چیک اپ کے لیے داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے علاج کروانے کے معاملے کو چھپانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن بری خبریں لازماً جلد مشہور ہو جاتی ہیں، جبکہ اچھی خبریں بہت مشکل سے شہرت پاتی ہیں۔ میرے دوستوں کے ایک گروپ نے میری عیادت کی اور وہ مجھے سرزنش کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ تحائف تھے جو عادتاً مریض کو پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ گلاب کے پھول اور مٹھائیاں۔ میرے پڑوسی مریض کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس آفیسر تھے۔ میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ ان سے تعارف کروں، ان کی تیمہ داری کروں اور انہیں تسلی اور تشفی دوں۔ اس طرح میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے مردوں اور نرسوں کے ساتھ وہ تحائف ساتھ لیے ہوئے انہیں پیش کرنے لگا۔ ہر تحفے کے ساتھ ایک پیاری اور شگفتہ بات ہوتی جس سے میں ان کی جلد صحت یابی کی توقع رکھتا اور جلد ہی ملاقات کا وعدہ بھی کرتا۔ میں نے چاہا کہ باقی ماندہ پھولوں میں سے کچھ پھول اس آفیسر کی طرف بھیج دوں جو ساری رات خود سوتا ہے اور نہ کسی کو آنکھ لگانے دیتا ہے۔ جب میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا تو اسے اس سے پہلے جانتی ہے، وہ کہنے لگی نہیں، لیکن یہ رات کو نہ خود سوتا ہے اور نہ مجھے سونے دیتا ہے۔ شاید اس تحفے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر شفقت کرے اور میرے ساتھ نرمی کرے۔ نرس نے کہا، بہت مشکل ہے، مجھے معلوم ہے، یہ کئی مہینوں سے ہسپتال میں ہیں، وہ اسپتال کے لیے دائمی ٹینشن ہے، چند دنوں کے لیے گھر جاتا ہے اور پھر مہینوں یہاں ٹکا رہتا ہے۔
ظاہر صورتحال یہی بتاتی ہے کہ ان قریب یہ مر جائے گا، خود بھی آرام پائے گا اور لوگوں کو بھی راحت مل جائے گی۔ میں ایک اور بیمار لیفٹیننٹ کو ملا، وہ اپنا نام کولونیل بتاتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے کولونیل ہی کہتے تھے اور ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر عملہ بھی اسے کولونیل ہی کہتے تھے۔ وہ ایک پرانا افیسر تھا، فرانسیسی پولیس میں کام کرتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرانس لبنان پر چڑھائی کر رہا تھا۔ عسکری اصطلاحات ابھی واضح نہیں تھی، فرانسیسی اصطلاحات ہی غالب اور چلتی تھی، جبکہ عربی اصطلاحات ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اس کی عقل حاضر، زبان سلامت، یادداشت مضبوط اور دل دھڑکتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب کچھ یہی تھا۔ وہ جن امراض میں مبتلا تھا وہ بہت زیادہ تھے: شوگر، شریانوں کا سخت ہو جانا، بلڈ کینسر، یرقان، ٹانگوں اور جسم کے گوشت کا جھڑنا اور بلڈ پریشر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی وقت میں اتنی بیماریاں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے عافیت میں رکھے۔ وہ دن کو شور مچاتا، حتیٰ کہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ تندرست ہے، لیکن وہ رات کو پھر بیمار پڑ جاتا، یہاں تک کہ خیال ہوتا کہ وہ رات کی گھڑیوں میں زندہ نہیں بچے گا۔ رات کو ایک مرتبہ تو درد سے چلاتا اور دوسری بار کسی ملازم یا نرس کو آواز دیتے ہوئے شور مچاتا۔ اس شور میں دو اسلحے استعمال کرتا: اپنی آواز اور برقی گھنٹی۔ جب کوئی ملازم یا نرس آتی، اس کے پاس کوئی کام نہ پاتے، جہاں سے آتے وہی لوٹ جاتے، لیکن ابھی اپنی جگہ پہنچ نہ پاتے کہ وہ افیسر انہیں دوبارہ سے 12 اور 4 بہارا بلاتا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب اپنی آواز کو پس کرتا تو برقی گھنٹی استعمال کرتا، اسے اپنی جیب میں رکھتا اور زور کے ساتھ اس کا بٹن دبا دیتا۔ نرس یا ملازم کے آ جانے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ بٹن کے اوپر ہی ہوتا۔ وہ چاہتا کہ ملازم مرد یا نرس ساری رات اس کے پاس موجود رہے۔ اگر وہ اس کی حاجت برآوری کے لیے اس کے پاس رہتے تو وہ چند لحظوں کے بعد کمرے میں ان کے وجود کے متعلق بھول جاتا اور آوازیں دینا اور گھنٹی بجانا شروع کر دیتا۔ جب میں اسے ملا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مجھے اپنا قصہ سنایا کہ میں فرانسیسی پولیس میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تھا اور مقامی پولیس کی سربراہی کرتا تھا۔ بیروت مجھ سے خائف رہتا، میرا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے پیتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ فرانسیسی مجھ پر اعتماد کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے لیے بھرپور اخلاص کا مظاہرہ کرتا، اپنے فرائض با طریق احسن بجا لاتا۔ فرانسیسی جب کسی مجرم سے عاجز آ جاتے تو مجرم کو میرے سپرد کر دیتے، پھر میں طاقت کے ساتھ اس سے اعترافات کرواتا۔ میں کسی پر رحم نہ کھاتا تھا، کئی قسم کی سزاؤں کے تجربات کرتا رہتا۔ مجرم گر جاتے اور میری مراد یا فرانسیسیوں کی مراد کے متعارف معترف ہو جاتے، پھر عدالتوں کی طرف لے جائے جاتے تاکہ جس سزا کے مستحق ہیں اسے پا سکیں۔ وہ لگاتار بیان کرتے کرتے سزا کی 84 اقسام اور طریقے بیان کر چکا تھا۔ 84 یعنی 84 سزائیں یہ لوگوں کو دیتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو وہ تہمت زدہ مجرم کو دیا کرتا تھا، یعنی یہ سزائیں اس مجرم کو دیتا تھا جس پر تہمت ہوتی تھی، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہوتا تھا۔ اس کے مسلسل بیان کرنے اور سزا دینے کی ہولناکی سے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، وہ جس مصیبت میں آج میں گرفتار ہوں، یعنی وہ کہتا ہے کہ
کہ جس مصیبت میں آج میں گرفتار ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں نے کئی بے گناہوں کو عدالتوں میں گھسیٹا اور بہت سے نیک لوگوں کو اپنے فرانسیسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی۔ فرانسیسی واپس نہ آنے کے لیے چلے گئے اور لیفٹیننٹ کرنل لانتے کھانے کے لیے پیچھے رہ گیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی، اولاد اور رشتہ دار اسے پسند نہیں کرتے تھے اور اللہ سے اس کی موت کی دعائیں اور آرزوئیں کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے غل غبارے اور گھبراہٹ سے بڑا تنگ کیا کرتا تھا، لیکن دوسروں کی نسبت وہ اپنے آپ کو زیادہ سزا دیتا تھا۔ اس کے آقا کوچ کر گئے اور وہ لوگوں کی نظروں اور اپنے گھر والوں کی نظر میں مکروہ اور ناپسندیدہ بن کر باقی رہ گیا۔ وہ اپنی قربانی کے جانوروں یعنی مجرموں کو رات میں سزا دیا کرتا تھا، اور آج اللہ بھی اسے رات کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی سزا پانے والوں کے اعضاء کٹ کر گر جایا کرتے تھے، اور آج اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی زبان کو باقی رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مجرمانہ کاموں کے متعلق بیان کر سکے، اور اس کی یادداشت کو قائم رکھا ہے تاکہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا تھا ان کا لوگوں کے سامنے شمار کر سکے، اور اس کا دل دھڑکتا رہنے دیا یہاں تک کہ دنیا کا عذاب برداشت کر سکے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ یعنی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ کیا لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ عظیم نے سچ فرمایا تھا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی۔ دوستو، یہ تھا ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، یقیناً بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے، یعنی ظالموں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سزائیں دیتا ہے۔ دوستو، اس لیے ظلم سے ہمیشہ بچا کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔